9th class. Hazrat Asma. The chapter name Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala Anha. Okay. اس میں حضرت اسما رضی اللہ عنہا کی بایوگرافی اور ان خدمات کو جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران سر انجام دی، اور کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں کھانا پہنچایا، ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جن حالات میں دینا بہت ہی مشکل کام تھا. So we start from first line. The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD Iswi. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بہت ہی قریبی ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی. When the chief of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, they got furious. جب مکہ کے بڑے قبائلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہوئے، مطلب غصے میں آ گئے کہ وہ کیسے ہجرت کر گئے. The chiefs were determined more than ever to find them out. سرداروں نے پہلے سے بھی کہیں زیادہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کو تلاش کرنے کا تہیہ کر لیا. They offered huge reward and bounties for their captured dead or alive. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ، نعوذ باللہ زندہ یا مردہ پکڑنے پر بہت زیادہ کثیر انعام کی پیشکش رکھی. Wait for a second. Sorry, it's an urgent call جس پر سے مجھے جانا پڑا. Okay. The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سفر کی تیاری کا مکمل تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہوئی. حضرت اسما rendered useful service in this regard. آپ رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں بڑی اچھی اور مفید خدمات سر انجام دی. She prepared food for this journey. انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. اور جب کھانے کو باندھنے کے لیے کچھ بھی نہ ملا تو انہوں نے اپنی چادر سے اونٹ کی پشت سے اس کھانے کو باندھ لیا. For this service, ان کی اس خدمات کی بدولت انہیں she was given the title of زیت الناطقین by the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی خدمات کی بدولت انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زیت الناطقین یعنی کہ چادر کے دو پلڑوں والی کا خطاب دیا. During this perilous journey, it was very difficult for everyone to supply food to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس قدر خطرناک سفر کے دوران کسی کے لیے بھی بڑا مشکل تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوراک پہنچا سکے. The situation was so delicate that صورتحال اس قدر نازک تھی the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذرا سی غلطی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. This grand task was nicely undertaken by حضرت اسما رضی اللہ عنہا. اس عظیم کام کا بیڑا حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے اپنے اوپر لیا. The daughter of حضرت اس عظیم کام کا بیڑا حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے اپنے کندھوں پہ لیا. The daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. Every night with the pack of food she would quietly venture towards the rugged mountain in which lay the cave of Thor. ہر رات وہ خوراک کے ڈبوں کے ساتھ یا خوراک کے ساتھ کھانے کے ساتھ وہ بڑی خاموشی سے پتھریلے پہاڑوں پہ جاتی جہاں پہ غار ثور واقع ہے. She took care of the minute detail in accomplishing the task. وہ اس مشن کو مقصد کو پورا کرنے میں ایک ایک لمحہ جو تھی بڑی احتیاط برتتی
how difficult it must have been for her, کس قدر مشکل رہا ہوگا ان کے لیے to travel the rocky path at night, پتھیلے رستوں پہ رات کو سفر کرنا ایک عورت کے لیے کس قدر مشکل رہا ہوگا, with the constant fear of being detected, کہ کہیں پیچھے سے میں پکڑی نہ جاؤں یا کوئی مجھے پکڑ نہ لے. اس خوف کے ساتھ رات کو ایک عورت کے لیے پتھیلے راستوں پر سفر کرنا کس قدر مشکل رہا ہوگا. On the night of the migration, a tribal chief of the disbeliever, ہجرت کی رات کافروں کے قبیلے کا ایک سردار ابو جہل, in a fit of fury headed towards حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ home, غصے میں آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف دوڑا. he began to knock at the door violently, اور بشدت سے دروازے کو کھٹکھٹانے لگا. addressing the حضرت اسماء رضی اللہ عنہ, he demanded where is your father. جب اسماء رضی اللہ عنہ سامنے آئیں یا ان سے مطالبہ کیا, انہوں نے مطالبہ کیا where is your father, she replied how would I know, اس نے کہا تمہارے ابا کہاں ہے. آپ نے میری شاید سے جواب دیا میں کیسے جان سکتی ہوں. This response show the wisdom and courage of اسماء رضی اللہ عنہ, یہ جواب آپ رضی اللہ عنہ کی حوصلہ مندی اور دنائی کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ایک سوال کے بدلے سوال کر دیا. She did not make a statement that would give him a clue, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کوئی راز یا جس سے انہیں کوئی کلو ملتا ہو. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl, انہوں نے شائستگی سے سوال کے اوپر سوال کر دیا کہ میں کیسے جان سکتی ہوں کہ وہ کہاں ہے. He slapped Asma رضی اللہ عنہا face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. اس چیز نے ابو جہل کو غصے میں دلا دیا اور اس نے اسماء رضی اللہ عنہا کے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی کان کی بالی پر دھول جا گری, لیکن وہ ثابت قدم رہیں اور انہوں نے کوئی بھی راز افشاں نہیں کیا. Her grandfather Abu Quhafa was a disbeliever at that time. حضرت ابو قحافہ اس وقت صاحب ایمان نہیں تھے. He was very old and had become blind. وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. He said to her Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. اسما میرا خیال ہے کہ ابو بکر تمہیں اور مجھے چھوڑ گیا ہے اور سارا سامان لے گیا ہے اور آپ کو اور مجھے بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے. At this she instantly ran to a corner of the home. اس پر وہ فوراً گھر کے کونے کی طرف بھاگی. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. اس بات کو سن کر وہ فوراً گھر کے کونے کی طرف بھاگی, کچھ پتھروں کو اکٹھا کیا, ایک کپڑے میں لپیٹا اور جہاں وہاں رکھ دی جہاں کہ ان کے باپ پیسوں کے لیے جیورات کے لیے رکھا کرتے تھے. Come grandfather, look, آئیے باجان دیکھیے, he has left all this for us. وہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. انہوں نے کپڑے کو چھوا اور انہیں لگا کہ یہ سونے جواہرات سے بڑا پڑا ہے. His concern was elevated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home. ان کا شک جاتا رہا اور انہیں یہ جان کر سکون ہوا کہ ابو بکر صدیق سارا دھن دولت یہاں ہی چھوڑ گئے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا was among us the early few who accepted Islam. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی and the step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سوتیلی بہن. and she was the wife of حضرت زبیر بن العوام, حضرت زبیر بن العوام کی بیوی. and the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھی. she died at the ripe old age of about 100 years. انہوں نے 100 سال کی پختہ عمر پا کر وفات پائی. Abdullah bin Zubair used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha and his mother. کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں اپنی ماں حضرت اسما اور اپنی خالہ حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کو فیاض دل و سخی نہیں دیکھا. حضرت اسما رضی اللہ عنہا was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and needy. آپ حضرت اسما رضی اللہ عنہا اس قدر سخی تھیں کہ جب انہیں وراثت میں سے ایک باغ ملا تو انہوں نے اس کو بیچ دیا اور اس کی ساری رقم کو غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. کوئی شخص بھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا.
حضرت اسماء رضی اللہ عنہا will always be remembered for her courage. حضرت اسماء will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہمیشہ اپنی بہادری، حوصلہ مندی اور دانائی کی وجہ سے یاد رکھی جاتی ہیں. She had resolute faith in Allah Almighty. ان کا اللہ پر ایمان بڑا پختہ ہے. Her life would always be a beacon of light for all of us. ان کی زندگی ہمارے لیے مینار روشنی کا مینار ہے، مینار نور ہے. So here is the translation of chapter number 4. I hope you like it. Inshallah in the next video we will discuss our chapter number 5. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹاٹا.